مومنین السلام علیکم، میں مولانا رضا شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں اس وقت، جو ہمارے ادارے شہداء کربلا کے سرپرست بھی ہیں۔ وہ آپ کو اپنا ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب، میں زیادہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جتنی مجھے مسرت ہوئی ہے اس مرکز کو قائم کرنے میں، یہ مرکز کامنلی تمام مسلم کمیونٹی کے لیے ہوگا، انشاءاللہ۔ کسی ایک مسلک کا یہ ادارہ نہیں ہے۔ بالکل۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم غیر مسلم کو بھی دعوت دیتے ہیں اسلام کی عظمت بیان کر کے، اسلام کی خوبیاں بیان کر کے۔ حقیقت میں اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اگر اس کو صحیح معنوں میں ہم مسلمان اپنا لیتے تو آج ساری دنیا مسلمان ہوتی۔ بالکل بالکل۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی۔ بے شک۔ اگر ہم مسلمانوں میں یہ غیرت ہوتی کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین اسلام سب سے سپیریئر ہے اور اس دین اسلام کا پرچار پوری دنیا میں ہونا چاہیے اور بین الاقوامی سطح کے اوپر اسلام کی عظمت، اسلام کی صداقت، اسلام کی عدالت، یعنی عدل کے اوپر اللہ کی ذات کے بعد دوسرا اصول دین ہمارا عدل ہے، اور حقیقت میں عدل جہاں ہوگا وہاں خوشحالی بھی ہوگی، کامیابی بھی ہوگی۔ ادارے کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کا یعنی جو ایم آپ لے کے اٹھے ہیں اور جو آبجیکٹو ہیں، آپ کے اغراض و مقاصد ہیں، وہ صرف ایک کمیونٹی کے لیے محدود نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ پہلی بات کہ تمام مسلمانوں کے لیے کامنلی یہ ایک دینی مرکز اور ادارہ ہے، اور آل محمد کی تعلیمات کے ساتھ خصوصیت ہے اس ادارے کو، کیونکہ رسول اکرم نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ لاکھوں کے مجمع میں آپ نے کہا صحابہ کرام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا حج کے موقع پر میدان عرفات میں، ان سے کہہ رہے تھے کہ میں عنقریب جا رہا ہوں، مجھے پیغام آ چکا ہے، میں تمہاری بہتری کے لیے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور تمام دنیا کے مفکروں کے لیے، عادلوں کے لیے، انسانوں کے لیے بالعموم یہ اسلام کی ہم دعوت لے کے یہ جو مرکز ہم نے کام کیا ہے، یہ اسلام کی بقا کے لیے اور اسلام کے پرچار کے لیے اور اسلام تھرو آل محمد و آل محمد کے توفیل ہم نے، کیونکہ رسول اکرم نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان کھڑے ہو کے کہا تھا، میدان عرفات میں کہا تھا کہ میں دو بڑی چیزیں، ایک قرآن ایک اہل بیت۔ ہمارا ایم اور آبجیکٹو یہی ہے کہ تمام مسلمان بھائیوں کو بالخصوص اور جتنے بھی اہل فکر و نظر اور عادل عدالت پسند غیر مسلم ہیں، ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آئیے ذرا عظمت اسلام کو دیکھیں، اسلام کی عدالت کو دیکھیں، قرآنی نظام کو دیکھیں۔ آج دن تک ہم مسلمان نہیں کامیاب ہو سکے۔ حقیقت میں جنرل اسمبلی کے اندر مسلمان اگر صحیح معنی میں مسلمان ہوتے اور ایک ہوتے اور قرآن پر عمل کرتے، اہل بیت پر عمل کرتے ان کا، تو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسلام کا پرچار ہوتا۔ یہ سیرت النبی کانفرنس جو ہم نے سیرت النبی کانفرنس کا جو اہتمام کیا ہے، جی، اس کے بارے میں آپ کے مناسب کیا خیالات ہیں؟ یہ بہت اچھا کیا آپ نے، انتہائی ضروری ہے، کیونکہ دین حقیقت میں دین کے لانے والے اور دین کو پہنچانے والے، دین کو پروان چڑھانے والے جناب رسالت مآب ہیں۔ جب بھی کبھی ہم کوئی دینی فنکشن کریں گے تو پہلا جناب رسول اکرم کا تذکرہ ہوگا، ان کی عظمت کو پیش کریں گے، غیروں کے سامنے بتائیں گے، ان کی عدالت کو پیش کریں گے۔
تو یہ بہت اچھی بات ہے جی کہ جب بھی کبھی آپ سیرت النبی یہ ہمارا خاص ٹاپک ہونا چاہیے. ہماری ہر بات سیرت النبی سے چلنی چاہیے. جناب نبی کریم کی سیرت پر تذکرہ ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر ان کی آل کا ذکر آنا چاہیے. جس طرح مولانا صاحب نے بھی بیان کیا تو ہماری کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے مومنین کہ انشاءاللہ تعالیٰ کمنگ سیٹرڈے جو 22 فیبری ہے نیکسٹ ویک سیٹرڈے، اس کو شام 6 بجے ہم نے اپنے ادارے شہداء کربلا میں مولانا صاحب کی اجازت ان کی سرپرستی سے ایک سیرت النبی کانفرنس کا اہتمام کیا ہے، جس میں ہم ہمارے اہل سنت برادران ہیں ان کے علماء کو بھی دعوت دیں گے اور غیر مسلم لوگوں کو بھی دعوت دیں گے، تاکہ ان کو اس بات کا علم ہو سکے کہ اہل تشیع کے ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی عزت اور کتنا احترام ہے، کیونکہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر وقت کربلا کے ذکر کرتے ہیں، جو کہ ہم کرتے